کہ عورت جو ہے کہتی ہے کہ میں کیا کیا سنبھالوں، بچوں کو سنبھالوں، کہ گھر سنبھالوں، کہ شوہر کو سنبھالوں، کہ ساس کو سنبھالوں، تو کہا گیا کہ بس اپنی زبان کو سنبھال۔ بڑی صحیح بات ہے، بڑے تجربے کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی عورتوں کے درمیان خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کے دوران اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں میں نے تم کو جہنم کے اندر زیادہ دیکھا ہے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کیوں دیکھا ہے آپ نے؟ فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم اپنے شوہروں کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہو اور بہت زیادہ اپنی زبان سے تم لان تان کرتی ہو، زبان پر کنٹرول نہیں ہے اور شکر کا جذبہ نہیں ہے، شکر کا جذبہ نہیں ہے۔ شوہر اگر دو چار شوق پورے نہ کرے، دو چار آرزویں پوری نہ کرے، تو بیوی کو یہ کہنے میں دیر نہیں لگتی کہ آپ نے کیا کیا ہے میرے سے۔ دنیا داری اور دنیا پرستی اتنی حاوی ہو چکی ہے کہ آج آخرت کی کوئی طلب نہیں ہے، نہ مردوں کے اندر نہ عورتوں کے اندر۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماؤں بہنوں، اگر کبھی موقع ملے تو اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگی بھی پڑھ لینا۔ حضرت عائشہ اپنے بھانجے سے کہتی ہیں، عروہ ابن زبیر سے کہتی ہیں یبن اختی، اے میرے بھانجے، ان کننا لننظر الی الہلال، ہم دو مہینے تک ہم جب چاند دیکھتے تھے، ایک مہینہ گزر جاتا تھا، دوسرے مہینے کا چاند دیکھتے تھے، دوسرے مہینے کا چاند گزر جاتا تھا، تیسرے مہینے کا چاند دیکھتے تھے۔ وما اوقد وما كان يوقد في ابيات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار، دو مہینے گزر جایا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اللہ کے نبی کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں اے خالہ جان، فما كان يعيشكم، جب آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں الاسودان، ہم کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، نبی کی بیویوں نے اس سادگی کے ساتھ، اس غربت کے ساتھ اور اس پریشانی کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن جب حالات بدلے، جب دور بدلا، جب غزوہ حنین کا موقع آیا اور مسلمانوں کے پاس دولت کی فراوانی آئی، تو اللہ کے نبی کی بیویوں کو بھی محسوس ہوا کہ ہمارا بھی لائف سٹائل کچھ چینج ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں بھی کچھ عیش و آرام آنا چاہیے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ ڈیمانڈ بھی کر دی کہ اے اللہ کے نبی، اب ہمیں جو سال میں خرچ دیا جاتا ہے، اب اس خرچ کے اندر کچھ اضافہ ہونا چاہیے، کچھ بڑھوتری ہونی چاہیے۔ غلط تو نہیں تھا نا مطالبہ؟ بھائی دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے غلط تو نہیں تھا؟ سب کو حق ہے اچھی زندگی جینے کا، اچھے مکان میں رہنے کا، اچھے گھر میں رہنے کا، اچھا کپڑا پہننے کا، مطالبہ غلط تو نہیں تھا۔ مگر اللہ کو اپنے نبی کی بیویوں کا یہ مطالبہ پسند نہیں آیا۔ اللہ نے قرآن کی 2 آیتیں نازل کی، قرآن کے 21ویں پارے کی لاسٹ کی 2 آیتیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29، 28 اور 29۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم کو دنیا کی زندگی چاہیے اور دنیا کا عیش و آرام چاہیے، دنیا کی سجدت چاہیے، تو ٹھیک ہے تم نبی کے گھر سے نکل جاؤ، ہم تمہیں دنیا کی دولت دے دیتے ہیں، لیکن پھر تم نبی کے گھر میں رہنے کا ادھیکار کھو دو گی، پھر تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اے نبی کی عورتوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو اور رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم نیکی کے کام کرتی رہو اور نبی کے گھر میں جو بھی حالات آئیں ان حالات کو فیس کرتی رہو، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ جب یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی بیوی، سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس اور کہا کہ عائشہ یہ قرآن کی 2 آیتیں ہیں، اللہ تم کو چوائس دے رہا ہے، اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ چاہو تو تم دنیا کا عیش و آرام لے لو لیکن نبی کے گھر سے چلی جاؤ، اور چاہو تو دنیا کے اندر تھوڑی تکلیف اٹھا لو لیکن نبی کے ساتھ رہو۔ اے عائشہ تم سوچ سمجھ کے جواب دو، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دو، مجھے جلدی نہیں ہے، سوچ سمجھ کے جواب دو۔
اما عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں افی ھذا استامر ابویا، اے اللہ کے نبی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا اس بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے جاؤں گی؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں اپنے ماں باپ سے مشورہ لینے کی۔ اخترت اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، اے اللہ کے نبی میرا ایک ہی جواب ہے، میں اللہ کو چنتی ہوں، میں رسول کو چنتی ہوں، میں آخرت کو چنتی ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے دنیا کا عیش و آرام، نہیں چاہیے مجھے سہولت کی زندگی، میں تکلیف اٹھا لوں گی، میں پریشانی اٹھا لوں گی، لیکن میں آپ کے ساتھ رہنا چاہوں۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی بیویاں تھی۔ نبی کے کمرے کیسے تھے میرے بھائی؟ آج اللہ نے ہم کو کتنا نوازا ہے۔ ذرا کبھی نبی کی سیرت پڑھو، نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ اس نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں جب مسجد نبوی کی توسیع کا کام ہونے لگا تو ازواج مطہرات کے حجروں کو توڑا جانے لگا۔ چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، مٹی کا فرش تھا، کھجور کی لکڑیوں کے پلر تھے، ایک معمولی سے ٹاٹ کا پردہ تھا اور انسانی قد سے تھوڑی سی اوپر اس کی ہائٹ تھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جس میں اس امت کی مائیں رہا کرتی تھی، امہات المومنین رہا کرتی تھی۔ جب ان کمروں کو توڑا جا رہا تھا، مدینہ کے اندر بڑے غم کا ماحول تھا، بڑے صدمے کا ماحول تھا۔ امام حسن بصری زندہ تھے، انہوں نے کہا کہ اے کاش ان کمروں کو نہ توڑا جاتا، آنے والی نسلیں دیکھتی کہ محمد عربی نے کیسی زندگی گزاری ہے اور آپ کے اہل بیت نے کیسی زندگی گزاری۔ آج ہماری عورتوں کے اندر صبر نہیں ہے میرے بھائی، ہماری عورتوں کے اندر قناعت نہیں ہے، دنیا داری ہمارے ذہن و دماغ پر چھا چکی ہے۔ ذرا سی کھانے میں کوئی کمی آ جائے، ذرا سی پہننے میں کوئی کمی آ جائے، ذرا سی اوڑھنے میں کوئی کمی آ جائے، زبان سے ناشکری کے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہے میرے بھائی؟ کیونکہ دین کا علم نہیں ہے، دین کا شعور نہیں ہے۔ انہوں نے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے نبی کی بیویوں کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دو میرے بھائی، اس معاملے میں سیریس ہو جاؤ۔ آپ کی بچی اگر کانوینٹ میں پڑھتی ہے، میں اعتراض نہیں کرتا، میں منع نہیں کرتا۔ آپ کی بیٹی بی ایچ یو سے گریجویشن کر رہی ہے، بڑے شوق سے آپ کرائیں، مگر آپ اس پر بھی غور کریں کہ آپ کی بیٹی دین بھی سیکھے۔ دین سیکھنا آج بہت آسان ہے، آج بہت سارے آن لائن کورسز ہیں، بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جس کے اندر دین کے فنڈامنٹلز سکھائے جاتے ہیں۔ آپ ٹیوشن کرائیں، آپ آن لائن کوئی کورس کروائیں، لیکن آپ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو دین کی تعلیم ضرور دیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دین کی تعلیم اپنی بیٹیوں اور اپنی بچیوں کو دینے سے آپ سماج کو ایک نیک ماں دیں گے، ایک نیک بیوی دیں گے، ایک اچھا پریوار دیں گے، ایک اچھا سماج دیں گے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق، کہ ماں اپنے آپ میں ایک مدرسہ ہوتی ہے، ماں اپنے آپ میں ایک اسکول ہوتی ہے۔ اگر آپ نے سماج کو ایک اچھی ماں دے دیا تو آپ نے ایک اچھی نسل دے دی۔ ایک اچھی ماں کیسے پیدا ہوگی میرے بھائی؟ جب آپ کی بیٹیاں دین کا علم حاصل کریں گی، جب ان کے اندر دینی علم ہوگا، قرآن و سنت کا علم ہوگا۔ میں اسی آیت پر آپ کو دوبارہ لے کے جا رہا ہوں۔ پہلی جو آیت میں نے پڑھی تھی سورہ احزاب کی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جانا چاہیے۔ آج مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنے لگی۔ آج گھر کی بڑی بوڑھیاں بھی قرآن نہیں پڑھتی، بچیاں بھی قرآن نہیں پڑھتی۔ گھروں کے اندر قرآن اور حدیث کی پڑھائی ہونی چاہیے۔ یہ ماحول ہم پیدا کریں، انشاءاللہ سماج کی اصلاح میں یہ چیز بہت اہم ثابت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر اور پریوار کا ماحول صحیح کرنے کی اور اس کو دین کی روشنی میں اس کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔